بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پرانے زمانے کی بات ہے کہ ایک شکاری پرندے پکڑ کر بازار میں چند داموں کے عوض خرید و فروخت کرتا تھا۔ ایک دن اس بازار میں ایک نیک دل آدمی کا گزر ہوا تو اس نے سوچا کہ ان آزاد پرندوں کو قید کرنا تو بہت بڑا گناہ ہے، اس لیے اس نے ان پرندوں کو آزاد کرنے کا سوچا اور شکاری سے سارے پرندے خرید لیے۔ لیکن آزاد کرنے سے پہلے اس نے سوچا کہ یہ شکاری تو پھر ان پرندوں کو پکڑ کر قید کر لے گا، اس لیے وہ سب پرندوں کو گھر لے گیا اور گھر لا کر ان پرندوں کو چند الفاظ سکھانے شروع کیے۔ اس نے سکھایا کہ ہم سیر کرنے باغ نہیں جائیں گے، اگر باغ گئے تو شاخ پر نہیں بیٹھیں گے، اور اگر شاخ پر بیٹھ بھی گئے تو جیسے ہی شکاری آئے گا ہم وہاں سے اڑ جائیں گے۔ ایک بہت لمبے عرصے کی محنت کے بعد وہ نیک دل آدمی اپنی اس محنت میں کامیاب ہوا اور پرندے وہ بولی بولنے لگے۔ نیک دل آدمی بہت خوش ہوا کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوا اور اس نے ایک ایک کر کے سارے پرندے آزاد کر دیے۔ اب ہوا یوں کہ دوسرے دن صبح سویرے جب شکاری باغ میں پرندے پکڑنے گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ پرندے شاخوں پر بیٹھے گنگنا رہے تھے کہ ہم سیر کرنے باغ نہیں جائیں گے، اور اگر باغ گئے تو شاخ پر نہیں بیٹھیں گے، اور اگر شاخ پر بیٹھ گئے تو جیسے ہی شکاری آئے گا ہم اڑ جائیں گے۔ شکاری یہ دیکھ کر بہت خوش ہوا اور سوچا کہ اب تو ان پرندوں کی منہ مانگی قیمت وصول کر سکے گا، اور یوں ہوا کہ اس نے وہ پرندے پکڑ کر مہنگے داموں فروخت کر دیے۔ پرندوں نے تو صرف الفاظ رٹ لیے تھے کہ ان کو کیا معلوم تھا کہ باغ کیا چیز ہے، شاخ کیا ہوتی اور شکاری کس بلا کا نام ہے اور اڑنا کس بلا کا نام ہے۔ ناظرین، آج کل ہم مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے۔ قرآن کو ہم سمجھتے نہیں تو سینوں میں کیسے اترے گا؟ بس رٹے رٹائے الفاظ ہیں، جیسے ہم نماز میں پڑھتے ہیں، برکت کے لیے پڑھتے ہیں، مصیبت کے آنے پر اور سفر پر جانے سے پہلے اور رمضان کے روزوں میں خالص ثواب کی نیت سے ہم ان رٹے ہوئے الفاظ کا ورد کرتے ہیں۔ ان پرندوں کی طرح ہمیں بھی قانون کی اس کتاب کی سمجھ ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہم سے کیا مطالبات کیے ہیں، کون سے احکامات دیے ہیں اور کن چیزوں سے روکا ہے، کامیابی کے رموز کیا ہیں اور خسارے کا راستہ کون سا ہے، ہمارا دوست کون ہے اور ہمارا دشمن کون ہے۔ جب یہ حال ہوگا تو شکاری یعنی باطل قوتیں ہمیں دیکھ کر خوش بھی ہوگا اور اپنا غلام بھی بنائے گا۔ ہمیں بحیثیت مسلمان اپنے آپ پر غور کرنا چاہیے اور آج سے ہی قرآن مجید کا ترجمہ خود بھی پڑھنا شروع کر دینا چاہیے اور اپنے بچوں کی پڑھائی کا بھی لازمی حصہ بنانا چاہیے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہمارا یہ سبق آموز واقعہ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور سے کر دینا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ساتھ ہمارے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔